تحریک انصاف سے بلہ چھن گیا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کے انتخابی نشان کی بحالی سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کے شواہد پیش نہیں کیے، اسی لیے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن کے آرڈر پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 3 جنوری کو فیصلہ سنایا کہ نشان الاٹ کیا جائے۔ وہاں انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی، جس کے فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس ہو گیا۔ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جمع کرائے۔ 14 ممبران نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہی نہیں ہوئے، پارٹی کے شفاف انتخابات کے شواہد نہیں پیش کیے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو 2021 سے انٹرا پارٹی انتخابات کا کہتا رہا۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ قانون کے مطابق کام کرے اور پارٹی انتخابات کرائے۔ پارٹی کے ہر رکن کو برابری کا حصہ ملنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے ایکٹ کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق عدالت نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ تحریک انصاف سے بلہ چھن گیا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کے انتخابی نشان کی بحالی سے متعلق جو فیصلہ آیا تھا وہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں آج سارا دن سماعت ہوتی رہی، گزشتہ روز بھی سماعت جاری رہی۔ آج تقریباً 11:15 ساڑھے 11 بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا اور اہم اور بڑا فیصلہ تھا جس کا سب کو انتظار تھا، خاص کر کے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنے جو انتخابی جو نشانات ہیں اس کا باقاعدہ طور پر جو حتمی فہرست ہے اس کو جاری کی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کے شواہد ہی پیش نہیں کیے، اسی لیے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 3 جنوری کو فیصلہ سنایا کہ نشان الاٹ کیا جائے۔ وہاں انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی، جس کے فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس ہو گیا۔ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جمع کرائے۔ 14 ممبران نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے، پارٹی کے شفاف انتخابات کے شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو 2021 سے انٹرا پارٹی انتخابات کا کہتا رہا، لیکن تاخیری حربے استعمال کیے گئے، کبھی کووڈ کا حربہ استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ قانون کے مطابق کام کرے اور پارٹی انتخابات کرائے۔ پارٹی کے ہر رکن کو برابری کا حصہ ملنا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میں جوائن کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فیصلہ آ چکا ہے، کیا کہیں گے اس فیصلے پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل فیصلہ آ چکا ہے اور ماضی میں ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ ریلیف ملتا تھا، اس دفعہ پی ٹی آئی کو انصاف ملا ہے اور آپ دیکھیں گے جس طریقے سے انہوں نے الیکشنز کرائے، ان کے اپنے پارٹی کے جو ہے وہ ان کے بنیادی رکن تھے اکبر اسبابر، وہ ان کے خلاف گئے۔ ماضی بھی پروویڈنٹ فنڈنگ میں وہی ان کے خلاف گئے تھے عدالت میں، آج بھی وہی گئے۔ اور آپ دیکھیں جو جماعت اپنے پارٹی میں الیکشنز نہیں کرا سکتی پراپرلی اور ڈیموکریسی نہیں لا سکتی، تو وہ آج جو ہے وہ ڈیموکریسی کی باتیں کرتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اگر ان کو یہ اچھا فیصل صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، چونکہ اس سے پہلے نا منصور علی خان صاحب جو کہ ہمارے سینئر رینکر پرسن ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا، ان کا یہ موقف تھا، یہ بیان کیا گیا کہ اب یہ پاکستان میں ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اب فیوچر میں مستقبل میں تیار رہنا چاہیے ایسی صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے ساتھ پہلے ہوئی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل جو ہے وہ بین کیا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی بنا دی تھی، تلوار لے کے تیر دی گئی آپ کو، پارلیمنٹرین بنا دی، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنائی تھی اور اس وقت بھی ہمارے اوپر الیکشن آیا ہوا تھا اور ہم نے مخدوم امین صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا سربراہ بنایا تھا اور پھر ہم الیکشن میں گئے اور ہم نے الیکشن لڑا، تو یہ ہم سے بھی تلوار لے کر ہمیں تیر لیا تھا اور تیر پہ ہم نے پارٹی کو جو ہے پھر آگے چلا اور آج بھی ہم تیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو سچ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے
PMLN के साथ हुआ, उनके सेंटर्स बने, आज भी उनके सेंटर्स जो इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं। तो ये पहली दफा नहीं हुआ ट्रेंड सेट, ये पहले भी हुआ था। और अगर PTI को ये पता था कि उनके इलेक्शंस में गड़बड़ है तो उनको चाहिए था कि वो अपने इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट कराते, ताकि आज उनके ऊपर कोई उंगली खड़ी नहीं करता। अच्छा, ऐसे माहौल में इंतखाब हो रहे हैं जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तमाम सियासी जमातें बात कर रही हैं, लेकिन आज का जो फैसला हुआ है, ठीक है, कानून और आइन के मुताबिक हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक ही ये इंतखाब हो रहे हैं और आने वाले नताइज को सभी मान लेंगे? देखिए, माने ना माने वो दूसरी बात है, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन में भी हम गए थे, हमारा वक्त गया था, बाकी पार्टी भी गई थी, और हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उनके एतराज़ात दूर होने चाहिए, इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क आ गया और इलेक्शन पे क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया, तो फिर ये जो पार्लियामेंट है इसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे, अगली हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी लाडलेपन का, किसी सिलेक्शन का। जैसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट दे उसको और बंदा को इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। आपका मौक़िफ़ भी आ गया, बल्कि आपको अपडेट दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया है और तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि आम इंतखाबात में उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लेंगे।